کچھ دیر بعد پھر سے کوشش کریں۔ بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورہ ناد علی دکھ میں دوہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب میرا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی نعرہ سلوات ઘાસી વાળા ઘરે હું કરે છો તું છાડી દેશો અરે નથી બતાતું કેટલું ઝૂમ કરી નાખ્યું ભાઈ તું ये अली है अली अली को बोलो ना चला को मुंह नहीं दिख रहा और ज़ैनब फटी जाइए अली મને પહેલા આમાં જવું છે ગાઝી हम जाऊं ना भाई आने अरे गाज़ी पाछो हलावे दे गाज़ी رحم الله من قرأ الفاتحة ओ गाज़ी रोवा दे भाई तू भाई कैसे पाछो पसाड़े मारा मार के मोहन पप्पू जी तार डैडी ने बोला था ना वहाँ ले ना पछाड़ी दे है एक तो मार इसको बोलना أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين पापा وأعوذ بالله أن चाय दे रहे يحضرني सबको إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة
والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يعصو بالدين قائد الغر المحجلين وقاتل المشركين يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نكتة الدائرة المطالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب مولانا مقتدانا هادينا قائدنا إمامنا ولينا مونسنا أميرنا سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات عشرہ اربعین کی یہ چوتھی تقریر بعنوان عظمت قرآن و اطرت آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہے، اور اس عنوان کے لیے، اس موضوع کے لیے جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ان آیتوں سے آپ حضرات بخوبی آشنا ہیں۔ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید میں کچھ حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی ملا کر پڑھے نہیں جاتے، قطع قطع کر کے، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ، حرف حرف۔ قرآن مجید میں کچھ سورے ہیں جن کے ابتدا میں اللہ نے حروف مقطعات کا استعمال کیا۔ جتنے بھی آپ کا تراجم دیکھیں گے، جتنے بھی ترجمے ہوئے، مترجمین بے عین ہی ان الفاظ کا تکرار کرتے ہیں اپنے ترجمے میں، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان حروف کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا علم یا تو اللہ کے پاس ہے، یا صاحب قرآن کے پاس ہے، یا مفسر قرآن کے پاس ہے۔ ان کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، کسی نے ان کے مطالب بیان نہیں کیا۔ اور بات ہے ایسے کوئی روایت مل جائے تو کہتے کہ اس حرف سے مراد یہ ہے، اس حرف سے مراد یہ ہے، وہ بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ ترجمے میں بے عین ہی وہی الفاظ، میری طرف متوجہ رہیے گا بچوں، میری طرف بے عین ہی وہی الفاظ۔ ترجمے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ الف لام میم کا ترجمہ
الف لام میم ہی نظر آئے گا. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اور اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہا الف لام میم. دنیا کے انسان اس الف لام میم کے مطلب تک پہنچنے سے عاجز ہے. سماج ہے عزیزان محترم، جو قرآن کے آغاز کے الف لام میم تک نہیں پہنچ سکا وہ بواطین قرآن تک کیا جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ موضوع گفتگو. 2 دن پہلے مولانا ٹکرائی صاحب نے بھی ایک سرسری گفتگو کی اور دامن وقت کی کوتاہی کی وجہ سے اور ان کا جو اصل موضوع تھا اس کی وجہ سے تمام کو اس موضوع پر بول نہیں پایا اور کوئی بول نہیں پاتا. میں بھی نہیں بول پاؤں گا، لیکن کچھ مطالب میرے ذہن ناقص میں میں چاہتا ہوں ان میرے بچوں تک پہنچاؤں. ایک عظیم عنوان، چھوٹے سے چھوٹے خطیب سے لے کر بڑے سے بڑے مجتہد تک اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بولا. انسان کی آخرت کو بنانے کا موضوع، انسان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کا موضوع قرآن و اطاعت کا موضوع ہے. پوری توجہ سے سنیے گا. ایک نئے انداز سے آج گفتگو ہوگی. چیخم پکار ہلڑ ہنگامہ جو اخیر کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں وہ تھوڑا کم ہوگا آج، لیکن مطالب ہوں گے. قرآن مجید یقیناً پڑھنے کی کتاب ہے اور قرآن کے معنی ہی. میرے بچوں، آپ میں سے کوئی اگر قرآن کے معنی جانتا ہے، لفظ قرآن، قرآن، میں بزرگوں سے نہیں کر رہا ہوں، کوئی بتا دے گا تو انعام دوں گا، یہی دوں گا. دین تو بہت دور کی بات ہے، لفظ قرآن کے معنی بہت سے افراد آشنا نہیں ہے. قرآن پڑھا گیا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ کتاب وہ ہے جب نازل ہو تو پڑھی جائے گی، تب اس کا نام قرآن کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی تھا جو اس کے نزول سے پہلے پڑھا تھا. اللہ اکبر ہے توجہ. کوئی تو تھا جو اس کے نزول سے پہلے قرآن کو پڑھا، تبھی اس کا نام قرآن رکھا گیا. تاریخ ڈھونڈو کس نے پڑھا؟ 2 شخصیتوں نے قرآن پڑھا ہے نزول قرآن سے پہلے. اور جس وقت آغوش رسالت میں علی نے صحف آسمانی من جملہ قرآن کو پڑھا تو پیغمبر نے یہ کہا کہ علی تم نے قرآن ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. تو پتا چلا نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والی 2 شخصیتیں ہیں. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عظیم کتاب ہے. انسان کو اس قرآن کے احکام کے عملی اپنے زندگی کے عملی سانچے میں ڈھالے اور ضروری ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور کوئی نسخہ مجھے بتا دیں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، بہت ہی مشکلات اور مصیبتوں میں زندگی گزر رہی ہے اور جب مشکلات آتی ہے تو 2 ہی لوگ یاد آتے ہیں، زمین پر مولوی یاد آتا ہے، آسمانوں میں علی یاد آتا ہے. بات ہے. مشکلات آتے ہیں میں تو ایسے پوچھتا کوئی نہیں ہے میرے بھائی، مولوی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جب مشکل آتی ہے تو شاید مولوی بھی کہتا ہوگا کہ مولا کچھ نہ کچھ مشکلات قوم پر نازل کرتے رہے تاکہ مجھ سے بھی کچھ رجوع کرے. اللہ سب کو مشکلات سے نجات دے. مشکل سے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس حلال مشکلات نہ ہو. جن کے پاس حلال مشکلات ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. مولا کا فرمان ہے لوگ دنیا میں راحت تلاش کرتے ہیں، اللہ نے دنیا میں راحت رکھا ہی نہیں ہے. کل ایک مصیبت سے مقابلہ کیا، رات تکیے پہ سر رکھ کے سونے لگے، چلو مصیبت ٹل گئی، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے ایک اور دوسری مصیبت آپ کے چوکٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہے، کب دروازہ کھلے اس سے نپٹ جاؤ. مشکل کا ہونا بھی راحت کے وجود کی دلیل ہے. قابل غور بات ہے عزیزان محترم، مشکل کا ہونا بھی راحت کی دلیل ہے. اگر مشکل نہیں ہوگی تو انسان راحت کو ہی مشکل سمجھے گا. مشکلات کا آنا بھی یہ حکمت الہی کے زمرے میں ہے. مشکل آئے گی تو اسے پتا چلے گا راحت کیا ہے.
اللہ اکبر. اور جب مشکل آتی ہے تو انسان دستے دعا بلند کرتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. شخص بھی آیا مولوی کے پاس, کہنے لگا کوئی نسخہ دے دیجئے. مولوی صاحب نے کہا کہ پوری توجہ سے سنیے گا, ایک پیغام میں دے رہا ہوں آج اس مجلس میں, اور اس پہ عمل پیرا خود بھی ہوں اور اسی لیے دے رہا ہوں, اور یقین ہے میری زبان پر اور اس ممبر سے آپ بھی عمل کریں گے. اگر عمل نہیں کرتے, عمل کرتے تو بہا بہت اچھی بات ہے. اس شخص نے کہا حضور کوئی نسخہ دے دے. مولوی نے کہا کہ سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھا کرو. اس نے کہا مجھے مرنا نہیں ہے. لیکن اکثر لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے سورہ یاسین مردوں پر پڑھا جاتا ہے. کوئی سکرات میں ہے, کوئی حالت اعتذار میں ہے, کوئی مرنے والا ہے, یا کوئی مر گیا اس کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین, کسی کا دہوم ہے, بستم ہے, چہلم ہے, شمائی ہے, برسی ہے. ابھی 3 دن پہلے, یعنی میرے آنے سے 3 دن پہلے کی بات ہے, ایک شخص نے کہا ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی, سورہ یاسین سے شروع کیا گیا, لوگ کس قدر قرآن سے دور ہو گئے. زندہ واقعہ سنا رہا ہوں, اس نے سن کر مجھے بیان کیا اور ایک واسطے سے سنا رہا ہوں. کہا قرآن سورہ یاسین, بانی مجلس نے کہا کہ بھائی سورہ یاسین پڑھ دیجئے. کوئی تھا وہاں سورہ یاسین پڑھنے والا, اتنے میں مرثیہ خان چلے آئے اور چلے آ کے آواز دینے لگے. کس کو؟ بانی مجلس کو. کہنے لگے ابا کی مجلس ہے کیا, کوئی اشارے صاحب کی جو سورہ یاسین پڑھوا رہے ہو. زمانہ کتنا پست ہو گیا ہے, قرآن سے لوگ کتنا دور ہو گئے, حقیقت قرآن کو نہیں سمجھے. یعنی ابا کی مجلس کہہ رہا ہے, ابا کی مجلس اور حسین کی مجلس اور, اللہ اکبر, تصور کی بات ہے. ابا کی ایصال ثواب کی مجلس بھی حسین ہی کی مجلس ہے. اور بات ہے سورہ یاسین پڑھو, اب مرنا تھوڑی ہے. جبکہ آیت اللہ وحید خراسانی کا فرمان ہے, میں پیش کر رہا ہوں آپ تک. کہتے ہیں کہ صبح نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرو, تمہاری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو تب دیکھو. سورہ یاسین صبح پڑھو, پڑھتے ہوں گے آپ حضرات, لیکن امام زمانہ کو ہدیہ کرو. ان کا فرمان ہے آیت اللہ وحید خراسانی, علم اصول میں ایک مہارت رکھنے والا شخص ہے. آج کے دور کے مجتہدین میں ایک علمی شخصیت ہے, ایک علم کا سمندر ہے, جو یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا مولوی مجھ جیسا بات کہے تو الگ بات ہے, لیکن ایک مجتہد جس نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث میں گزار دی ہو, وہی سمجھا سکتا ہے. کہا روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھا کرو اور پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرو. اور جب ادھر ہدیہ جائے, وہ ایسے ہے جو کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں رکھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور معصوم کا فرمان ہے صبح تو سورہ یاسین پڑھ لیں گے آپ, رات کو سورہ واقعہ پڑھو. بہت سے آپ میں سے پڑھتے ہوں گے, جو نہیں پڑھتے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں. مل کے بابا سے بلند ایک مرتبہ صلوات. یہ ہے زبان کا اثر. مولانا صاحب نے کہا تھا اہل علم کا احترام کرنا, اور عزیزان محترم مجمع نے اٹھ کر یہ ثبوت دیا ہے, ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کریں گے. اور مولوی کی بات کو, عالم کی بات کو, طالب علم کی بات کو قوم اس وقت ہی لیتی ہے جب خود وہ عالم بعمل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سورہ یاسین کی تلاوت. حضور میں آپ ہی کے موضوع کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں. رات سورہ واقعہ. معصوم کا فرمان ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رزق ڈھونڈنے نکلتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کو رزق ڈھونڈتا ہوا آتا ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ تلاش رزق میں پریشان رہتے ہیں اور عجیب و غریب نسخے مانگتے ہیں اور آیتیں اور دعاؤں سے. ایک مولانا صاحب نے اچھی بات کہی ہے, کسی نے ان سے کینیڈا میں پوچھا تھا کہ کوئی دعا ہو تو بتلا دو, رزق کے دروازے مجھ پر کھل جائے. انہوں نے کہا اگر دعا معلوم ہوتی تو اتنے 1000 کلومیٹر طے کر کے تیرے پاس کیوں آتا. انہوں نے ایک پیغام دیا ہے, قابل غور بات ہے عزیزو. سوچو, ہے صحیح بات ہے کہ انسان کو حرکت بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے جڑنا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ کا پابند ہوتا ہے, اور ممبر سے کہہ رہا ہوں 18-20 سال کا عرصہ ہو گیا, رات میں سورہ واقعہ حقیر سے
نہیں چھوٹا. اللہ اکبر. یہ کہہ رہا ہوں کبھی شاید ایک آدھ مرتبہ کبھی ہو جائے لیکن اس کا جبران بھی میں نے کیا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر سورہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں تو مجھ سے کوئی بڑی دولت چھوٹ گئی ہے. اس طریقے سے قرآن کو اپنی زندگی میں لے آؤ. اور یاد ہے اس تاریخ سے لے کر آج تک جب سے میں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کیا میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں, کبھی رزق کا محتاج نہیں رہا. میں رزق کا کبھی محتاج نہیں رہا. اور یقینا عزیزان محترم رزق بھی پانا ہے, ازرائے حلال پانا ہے. اللہ اکبر. کسب معاش کرنا ہے, ازرائے حلال. تو طریقہ کار قرآن سے لو. قرآن مجید کے ان سوروں کی تلاوت کرو, تمہارے لیے حلال روزی کے دروازے کھلتے ہیں. حلال روزی بہت بڑی نعمت ہے. من اکل الحلال 40 یوما یجرا ینابیع المودۃ من قلبہ علی لسانہ. جو 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے اللہ اس کے سینے کے راستے سے اس کی زبان کے اوپر حکمت کے چشموں کو نکالتا ہے. لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی, کیا کھا رہے ہو یہ تو دیکھو. رزق حلال یہ ضروری ہے. انسان کی دعا کی عدم قبولیت کا راز رزق حرام ہے. ایک علت اپنی زبان کے اندر اثر پیدا کرنا ہے تو ذرائع حلال کسب حلال کرنا. صبح سورہ یاسین, رات سورہ واقعہ کبھی ترک نہ کرنا. اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ مجالس صرف یہ فرش ہزا کی حد تک نہیں ہے, یہ باتیں سن کر اسے عملی سانچے میں ڈالنا ہے. خود بھی عمل پیدا ہونا ہے اور بچوں کو بھی عمل پیدا کرانا. آپ کی مجلس اس وقت کامیاب ہے جب خطیب کے باتوں کو آپ اپنی زندگی کے سانچے میں ڈالیں. توجہ فرمائے گا. یہ مجالس ایک نعمت ہے. یہاں ایک قرآن نہیں 2 قرآن پڑھے جاتے ہیں. قرآن سامت کو بھی پڑھا جاتا ہے, قرآن ناطق کو بھی پڑھا جاتا. مولانا نے کہا آسمان سے اللہ نے ایک قرآن نہیں 2 قرآن اتارے. اسی لیے پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اتنا اتحاد ہے. قرآن جسم مل جائے, قرآن کو جسم مل جائے, نام علی رکھا جائے گا. علی کتابوں میں آ جائے تو نام قرآن رکھا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عظیم کتاب ہے. پیغمبر کے 100 معجزات بہت سے مورخ نے 3000 معجزات لکھے ہیں وجود پیغمبر سے ظاہر ہوئے, لیکن وہ سارے معجزے آپ کے اپنے زمانے تک کی حد تک محدود تھے. ایک معجزہ ایسا ہے جو زندہ و جاوید معجزہ ہے, وہ ہے قرآن مجید, جسے ماضی والوں نے بھی دیکھا, آج والے بھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ مستقبل والے بھی اس قرآن کو دیکھیں گے. اس لیے کہ شریعت محمدیہ ہے, یہ احکام الہی ہے, قیامت تک اس کا باقی رہنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن سے پہلے 3 اور کتابوں کو اتارا ہے, توریت, زبور, انجیل, لیکن آج وہ کتابیں اپنی اصل صورت میں باقی نہیں ہے. یا تو تحریف ہو گئی ہے, یا تو بدل گئی ہے, یا اس کے نسخے غائب ہو گئے ہیں. لیکن قرآن جیسے نازل ہوا من نوع ویسے ہی موجود ہے. یہ فلسفہ کیا ہے, یہ راز کیا ہے. وہ 3 کتابیں بھی قرآن, وہ 3 کتابیں بھی اللہ کے پاس سے آئی. قرآن بھی اللہ کے پاس سے آیا, وہ بھی لوح محفوظ سے آئی, یہ بھی لوح محفوظ سے آیا. ان کو بھی جبریل لائے, اسے بھی جبریل لائے, لیکن فرق کیا ہے, وہ کتابیں باقی نہیں ہے اصلی صورت میں. قرآن جیسے نازل ہوا ویسے ہی باقی ہے. وجہ یہ ہے ان 3 کتابوں کا کوئی بچانے والا آج نہیں ہے, لیکن قرآن کا بچانے والا پردہ غیب میں آج بھی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن کا بچانے والا آج بھی ہے, مفسر حقیقی قرآن, محافظ قرآن, پردہ غیب میں. قرآن کی ایک آیت ہے, اس آیت پہ غور کرو, آپ کے لیے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. قرآن کی ایک عظیم آیت ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیت کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مولوی سے کم سنا ہوگا، ندیم سرور سے زیادہ سنا ہوگا. ندیم سرور صاحب کے ایک لوہے میں بھی اس آیت کا ذکر ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. اس آیت کو بچے بھی حفظ کیے ہوں گے، لیکن کبھی غور کیا آپ نے؟ واحد قرآن کا ایک فقرہ ہے، یہ جملہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے 9 تاکیدوں کو جمع کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، نگاہ ادب سے دیکھے تو واحد ہی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے 9 تاکیدوں کا استعمال کیا ہے. ایک ایک بات دیگر کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ملے گی اتنی زیادہ تاکیدیں اس آیت میں موجود ہو سوائے اس آیت کے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لفظ اِنَّا عربی میں تاکید کے لیے آتا، جب اس کو جمع کی صورت میں الف کے ساتھ استعمال کرو گے وہ بھی تاکید کے لیے. اِنَّا کے بعد ضمیر منفصل نحنو ہے، یہ بھی تاکید کے لیے. نزلہ کا صیغہ یہ بھی تاکید کے لیے، اس میں ضمیر متکلم نہ یہ بھی تاکید کے لیے. پھر اس کے بعد جس کے لیے یہ تاکیدیں استعمال ہو رہی متعلق کا ذکر کیا گیا، کون؟ ذکر ہے، جسے قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ایک نام ذکر ہے. پھر اس کے بعد 4 تاکیدیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا میں 2 تاکید، لہو کا لام تاکید، لحافظون کا لام تاکید. ایک چھوٹا سا جملہ ہے. اب بتاؤ اس سے بڑی فصاحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. فصیح و بلیغ جملہ. عربی میں اسی جملے کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں کہ جس میں حروف کم ہو اور معنی زیادہ ہو. قلیل الحروف کثیر المعنی. یہ واحد ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی آیت ہے جس میں 9 تاکیدوں کا استعمال کیا. ہم نے قرآن کو ایسے ہی نہیں اتارا، اللہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے. اتنی تاکیدوں کے درمیان قرآن کو رکھ کر، اللہ اکبر، قرآن کو رکھ کر درمیان میں اللہ آواز دے رہا. قرآن مٹ نہیں سکتا. اب آئیے گا خطابت کا جملہ سمجھو یا میری طرف سے ایک ہدیہ سمجھو. آپ کی پالیدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ کر رہا ہوں. حسین نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ کر یہ آواز دے رہا ہے، یزیدو میرے بعد 9 اولادیں آنے والی ہیں. تم قرآن کو مٹا نہیں سکتے، تم قرآن کو مٹا نہیں سکتے. اور کمال کی تلاوت ہے، اور تلاوت کرنے والے کی پاکیزگی و طہارت پر تلاوت کا اثر ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں، مجلس میں سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پر، لوگوں پر آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان انہی کا بڑھتا ہے جس کے سینے میں پہلے سے ایمان ہو. ہائے ہائے ہائے. غور کیا آپ نے؟ بے ایمانوں پر قرآن پڑھ کر پوری زندگی صرف کر دو یا قرآن گھول کر پلا دو، قرآن کے حوالے دیتے رہو، ان پر ایمان کبھی زیادہ نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں ایمان بڑھتا نہیں ہے. ایمان انہی کا بڑھتا ہے جن کے سینوں میں پہلے سے ایمان ہوتا ہے. جب سلمان سنتے تھے سلمان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. ابو ذر سنتے تھے ابو ذر کا ایمان بڑھ جاتا تھا. اللہ اکبر. جو صاحب ایمان محمد عربی کے زبان سے قرآن سنتا تھا اس کا ایمان بڑھ جاتا تھا. وہ پاک و پاکیزہ زبان جس سے قرآن مجید کی تلاوت ہو، ایمان نہیں بڑھے گا تو کیا بڑھے گا؟ اللہ اکبر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پر آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حسین قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خیموں میں بیویاں ہیں، سید سجاد ہے. اللہ اکبر. اور مقتل میں ظالم ہے، ظالم بھی سن رہے ہیں، مظلوم کے رشتہ دار بھی سن رہے ہیں، طرفدار بھی سن رہے ہیں. ایک طرف ظالموں کے دلوں میں کفر تھا، اس تلاوت کا کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف اس تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کے ارادے محکم ہو گئے. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا معجزہ جس سمت ادھر دیکھ رہا تھا. وہی توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا معجزہ جس سمت ادھر دیکھ رہا تھا. نیزے کی بلندی پہ تھی قرآن کی تلاوت، قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پاس.
تاریخ میں ایک ایسا خبیث بھی ملا، قرآن سے استخارہ دیکھتا اس کے خلاف آ گیا تو اس نے صحن مسجد میں قرآن کو لٹکا کر تیر باران کرا دیا۔ ایسے خبیث بھی تاریخ میں ملے ہیں۔ مولا حسین کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ ایسے خبیثوں کو مسجد سے نکالا گیا۔ اللہ اکبر، عظمت قرآن۔ آج انسان چاہے قرآن پڑھنا جانتا ہو یا نہیں جانتا، لیکن قرآن نظر آ جائے تو چوم لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، پرسوں کی مجلس میں مولانا کہتے تھے پیغمبر کے وجود پر سوائے علی و اولاد علی کے کوئی نہیں آئے۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن پر کتابیں نہیں آتی، قرآن پر قرآن ہی آتا ہے۔ محمد بھی قرآن ہے، علی بھی قرآن ہے، حسن بھی قرآن ہے، حسین بھی قرآن ہے، بس فرق اتنا ہے یہ ناطق قرآن ہے۔ دو قرآن نئے سے بھی آئے۔ صفین کا میدان ہے، جنگ صفین ہے، شباب پر ہے۔ مولا کے لشکریوں میں مالک اشتر جیسا چاہنے والا، مالک اشتر جیسا غلام، جس کے بارے میں مولا نے کہا تھا، معاویہ نے کہا میرے پاس رائی کے دانوں کی طرح لشکر ہے، تو حضرت نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک مرغ بھی ہے جو تیرے دانوں میں چن چن کر کھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ اسی جنگ میں عزیزان محترم مولا کائنات نے مالک اشتر کو بلایا۔ مالک اشتر کو جب بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اس لیے کہ دو کو اگر ختم کر لوں تو میں علی کی برابری کر لوں۔ اتنا شاگرد ہونے کے بعد بھی علی کو پہچان نہیں پایا۔ ہاں، اور اب تو علی کو کیا جانے گے میرے پاس، اتنا زمان علی کے پاس رہا، علی کی شاگردی میں رہا، علی کی غلامی میں رہا، لیکن علی کو نہیں پہچان۔ جب واپس آئے تو مالک آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ مولا میں یہ سوچ رہا تھا آپ جتنوں کو قتل کیے، صرف دو کم رہ گئے، میں دو کو مار لیتا تو آپ کی برابری کرتا۔ علی نے مسکرا کے کہا جو سامنے آتا ہے تو اسے مار دیتا ہے۔ علی 70 نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتا ہے، 70 نسلوں کو دیکھ کر وار کرتا ہے۔ وہ ہے مالک اشتر جن کی تعریف میں مولا نے جملہ کہا، میں نے بھی ایک مرغ کو پال رکھا ہے جو تیرے رائی کے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا۔ بڑے شجاع تھے، بہادر تھے۔ اور جب غلام ایسے ہو، اس گھر کے شہزادوں کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر کے شہزادوں کا کیا لگ رہا ہوگا؟ تلوار اٹھانے کی دوسروں کو ضرورت، ان کے وجود اور ان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ ہیبت رکھا۔ اس گھر کا ایک چھوٹا شہزادہ شب عاشور نگاہوں کی ہیبت پر 10,000 کے لشکر کو روکا تھا۔ ایک جملہ کہوں، 4 مجلسیں ہو گئی غازی عباس پر، میں نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے آقاؤں کا تذکرہ ہو جائے پھر شہزادوں کی بات آئے گی، لیکن ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ نئی تاریخ لکھ دیتا، نیا عنوان کر دیتا، یزید نحس کے پسپا سبھی ارمان کر دیتا۔ اجازت جنگ کی ملتی اگر عباس کو رن میں پلنگ جھکنے سے پہلے جیت کا اعلان کر دیتا۔ نئی تاریخ لکھ دیتا، نیا عنوان کر دیتا، یزید نحس کے پسپا سبھی ارمان کر دیتا۔ اجازت جنگ کی ملتی اگر عباس کو رن میں پلک جھکنے سے پہلے جیت کا اعلان کر دیتا۔ جو تلوار کے محتاج ہوتے ہیں وہ علمدار لشکر کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، جنہیں تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے، نگاہوں میں اللہ نے وہ ہیبت دیا ہے۔ اور جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو شہزادوں کا کیا عالم ہوگا، پھر آقا کا کیا عالم۔ جنگ صفین شباب پہ حضرت کے لشکری حملے پہ حملہ کر رہے، سر دشت میں بالکل سوکھے پتوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ لشکر معاویہ کا صفایا ہونے لگا۔ امریات جیسا ہیلا گرو بازیگر، ایک مکار جو اس کا مشیر تھا، اس نے کان میں آ کر کہا حاکم شام ایسے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا تیرے لشکر کا صفایا ہو جائے گا، تو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کروں تو کیا کروں؟ پوری توجہ سے سنیے گا، 2 جملے اس کے بعد ہدیہ کروں گا، میں سمجھوں گا مجلس کی کامیابی کے 2 جملے ہیں، رائے گا جانے نہ پائے۔ سنیے گا،
کہ اگر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھے گا تو تیرے لشکر کا صفایا ہو جائے گا، تو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہ قرآن بٹوا دے۔ نیزے پہ اٹھائے، قرآن بانٹے گئے، نیزے پہ قرآن آیا، مولا کے لشکریوں کے قدم رکے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے خوارج بھی نکل گئے، ایک گروہ اور باغیوں کا نکلا جو علی کے مقابل میں۔ پہلے یہ لوگ مولا کائنات کے ساتھ تھے، حاکم شام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، قرآن کو نیزے پہ اڑتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے۔ مولا نے کہا کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل، یہ کلمہ حق ہے، اس سے تم باطل کا ارادہ کر رہے ہو، تم یہ نہیں جانتے یہ حکم دینے والا بھی ولی پروردگار ہے، مجسم حق ہے، پیغام حق دے رہا، آگے بڑھ۔ کسی نے کہا آگے کیسے بڑھے؟ مولا نے کہا وہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن، آگے بڑھ، وہ خاموش قرآن ہے۔ اب سنو، دو گروہ سامنے آئے، جملہ آگیا کر رہا ہوں آپ کی باریدہ سماعتوں کی عدالت میں، خرتا سے دل پر قلم محبت سے اس جملے کو ضرور لکھنا۔ دو گروہ سامنے آئے، ایک وہ گروہ جو خود کو بچانے قرآن کو نیزے پہ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، کہ ایک وہ گروہ جو خود کو بچانے قرآن کو نیزے پہ اٹھاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو قرآن کو بچانے خود کو نیزے پہ پہنچاتا ہے۔ سلامات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سامت قرآن و ناطق ہے۔ قرآن میں ایک اور فرق بھی بیان کروں، ایک جملہ اور ہدیہ کروں۔ سامت اور ناطق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی معاویہ بن ابو سفیان قرآن سامت کو نیزے پہ اٹھائے گا تو وہ خاموش ہی رہے گا، اور اگر کوئی یزید بن معاویہ ناطق قرآن کو نیزے پہ اٹھائے گا وہ خاموش نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قیامت میں شکایت کرنے والوں میں ایک ہے قرآن مجید۔ تین چیزیں جو قیامت میں شکایت کریں گی۔ ایک وہ عالم دین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے درمیان میں خدمت کے لیے آیا، خدمت خلق کے لیے، خدمت دین کے لیے، دینی تعلیمات دینے کے لیے اور شرعی امور کو انجام دینے کے لیے، اور اس سے تم نے قابل استفادہ کما حق ہو استفادہ نہیں کیا، وہ عالم دین بھی قیامت میں شکایت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دوسرے وہ مسجد جس کی طرف لوگ رجوع نہ کریں، محلے میں رہتے ہیں اور مسجد کو نہیں جاتے ہیں۔ رکو ایک روایت سناتا ہوں۔ مسجد کی اہمیت کیا ہے جانتے ہو؟ دن میں ایک مرتبہ ضرور مسجد جایا کرو۔ نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو نماز مسجد میں پڑھی جائے گی اس کی عظمت ہی کچھ اور ہے۔ مسجدوں میں بھی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ ہے۔ حرم میں جا کر پڑھے آپ، مکے میں ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ مسجد النبوی میں جا کر پڑھے، اللہ اکبر، عزیزان محترم، 10,000 رکعت سے افضل ہے مسجد النبوی میں۔ یا جامع مسجد میں آپ پڑھے، مسجد کوفہ میں پڑھے، حرم ائمہ میں جا کر پڑھے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ گھر میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد میں کوئی حاجت رکھتا ہو، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کوئی حاجت رکھتا ہو، وہ انسان مسجد کو اگر نہیں گیا، اس نے مجھ پہ جفا کیا، اور اگر وہ مسجد گیا وضو نہیں کیا، اس نے مجھ پہ جفا کیا، وضو کر کے مسجد میں وارد ہو کر 2 رکعت نماز حاجت نہیں پڑھا، اس نے مجھ پہ جفا کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر میری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں کیا، اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اب اللہ آخر میں فرماتا ہے کوئی مرد مومن حاجت رکھتا ہو، مسجد آئے، وضو کر کے مسجد میں وارد ہو کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر میری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا کرتا ہے، اب اگر میں نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، میں نے اس پہ جفا کیا۔ نماز حاجت کی فضیلت بھی اس طریقے سے ظاہر ہے۔ اہل بیت عصمت طہارت کا سب سے بڑا کارنامہ مصلی ہے، مصلی ہے، اور اہل بیت عصمت طہارت نے پیغامات کسی مصلی سے دیے ہیں،
نماز حاجت کی بڑی فضیلت ہے. پریشان ہے نماز حاجت پڑھو, خلوص سے پڑھو, اخلاص سے پڑھو, اور جب نماز حاجت پڑھ لو تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ, وسیلہ لو محمد و آل محمد کا, دعا کرو. مسجد کوئی نہیں گیا, اور خاص کر کے کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں لوگ نہیں جاتے, تو واجب ہے اس محلے کے افراد پر اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. منع کیا گیا ہے اپنے گھر میں نماز نہ پڑھیں. جس محلے میں رہتے ہیں وہ مسجد اگر آباد نہ ہو, اس مسجد کا احیا کرنا ان لوگوں پہ واجب ہے. مسجد قیامت میں شکایت کرے گی, اور تیسرے قرآن مجید بھی قیامت میں شکایت کرے گا. ادبوا اولادکم بالقرآن, اپنی اولاد کی تربیت کرو قرآن کے ذریعے سے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود بھی پڑھے دوسروں کو پڑھائے. میں بہت سارے واقعات ہیں, اگر کسی کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, اس کے باپ کے قبر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تعلیم دے کر جاؤ, اپنی اولاد کو تعلیم دلواؤ, خود بھی سیکھو, اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ, تاکہ تمہارے مرنے کے بعد کچھ ایصال ثواب. ایسا نہیں ہوگا تو بیچارہ مجلس نہیں کر پائے گا. آج مجلس کے لیے بھی تبرکات کا انتظام کرنا, مولانا صاحب کو دینا, پھر لفافہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے انتظامات نہیں کر پائے گا. شاید وہ غریب ہوگا, لیکن ایصال ثواب قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے. شب جمعہ, کل کی شب جو آنے والی ہے, ضرور ضرور 2 سورہ ملک ضرور پڑھا کرو. ایک اور پیغام دے رہا ہوں, اس کا بھی میں عامل ہوں. 2 مرتبہ سورہ ملک پڑھا کرو. ایک مرتبہ 14 معصومین اور 72 شہداء کو ہدیہ کرو, اور دوسری مرتبہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کرو. سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے. قرآن سے جڑ جاؤ. صرف بسم اللہ بچہ سیکھ لیتا ہے. پیغمبر مشہور واقعہ ہے, پیغمبر اسلام قبرستان سے گزرنے لگے اصحاب کے ساتھ. پیغمبر نے کہا جلدی سے چلو. اصحاب نے پوچھا کہ کیوں؟ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا جو ابھی دفن ہوا. کہ قبر پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب واپس آنے لگے تو کہا آہستہ چلو, اس قبر پر رحمتوں کی باران ہو رہی ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے بیٹے نے صرف بسم اللہ سیکھ لیا, صرف بسم اللہ سیکھ لیا ہے. پورا قرآن سیکھے, اس میں سورہ حفظ کرے. کچھ سال پہلے شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتے تھے, اس موضوع پہ کام کیا گیا. ہماری قوم کے شیعہ بچوں نے ایسے حفظ کیا اور کئی طریقے نکالے اس میں. پہلے جو حفظ کرتے تھے بالکل شروع سے رٹا مار لیا, لیکن کئی نئے طریقے اپنائے گئے کہ آپ آئے پڑھو. یقیناً ہم کام نہیں کرتے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس علی ہو اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائی, قرآن مجید صرف تلاوت کر لو علی کی محبت کے ساتھ. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ اللہ اس کے قوت حافظے کو بڑھا دیتا ہے. قوت حافظے کو بڑھا دیتا ہے. تجربہ کیا گیا. یہ وہ نسخے نہ اپناؤ, یہ وہ دوائیاں نہ اپناؤ کہ میرے بچے کا ذہن کند ہے, قرآن پڑھاؤ. قرآن ایک نسخہ ہے, اور یہ ایک معنوی معالج بھی ہے, روحانی علاج بھی قرآن کرتا ہے. قرآن مجید میں بہت کچھ ہے. یہ قرآن ہے کہ جس سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ میرا آخری وقت کب آئے گا؟ سلمان, جب تم کسی قبرستان میں جا کر کسی قبر کے مردے کو خطاب کر کے سلام کرو گے, جب سلام کا جواب آ جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا وقت آخر آ گیا ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ, جناب سلمان وہ مقام و مرتبہ پیغمبر نے انہیں دیا, اور اس قابل تھے اسی لیے دیا. اور جو جس قابل ہوتا ہے اسے دیا جاتا ہے, اور قابل نہیں ہے مانتا ہے, اور کیسے ملے گا؟ یہی تو لوگ چل رہے تھے. اہل بیت کو اتنی فضیلت اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کے قابل تھے. چلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چوتھے امام بہترین قاری قرآن. پہلے زمانے میں پانی دور سے لایا جاتا تھا, حمال ہوتے تھے پانی لا کر پہنچانے والے اجرت پر.
جب چوتھے امام کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، میرا مولا صبح کی نماز کے بعد اس بہترین لب و لہجے میں اس طریقے سے قرآت کے ساتھ لہن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. یقیناً قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر صرف سنتے رہ جاتے تھے. یقیناً حکم بھی یہ ہے، قرآن جب پڑھا جائے تم پڑھنا نہیں جانتے ہو یا جانتے بھی ہو، جب قرآن کی آواز بلند ہو، کوئی بچہ بھی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنا کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کی سماعت کرو، اسے سنو. اور قرآن جب پڑھو، آداب قرآن میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن مجید کو اعوذ باللہ سے شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آداب قرآن میں ڈائریکٹ ہی شروع نہ ہو جاؤ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو لوگ اعوذ باللہ کو بھول جاتے ہیں. پہلے شیطان کو بھگاؤ تو پھر رحمان سے قریب ہوں گے. قرآن مجید ہے عزیزان محترم، قابل غور بات ہے. 6666 آیتیں بقول مشہور. کس آیت کی فضیلت کو بیان کر سکتے؟ ہمارا علم بہت کم ہے، محدود ہے. قرآن مجید یاد رکھو، اسے ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے معنی بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے روایت میں ہے کوئی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. تعویل کرنے والے بہت سے نکل جاتے ہیں ہم میں سے، مطالب جانتے نہیں ہیں، خود سے ہی تفسیر کر جاتے ہیں. وہ مجتہد جو سال ہر سال اس میدان میں کام کرنے کے بعد کیا کہنا. تاریخ میں ایک استاد ایک شاگرد گزرا ہے، دونوں مفسر رہے ہیں. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان، علامہ جوادی آملی صاحب تفسیر تسنیم. ابھی کچھ جلدیں اور آنی باقی ہیں. دعا کرو یہ عالم دین کچھ دن زندہ رہے تاکہ تفسیر قرآن کو مکمل کر سکے. استاد بھی مفسر قرآن، شاگرد بھی مفسر قرآن. ایک اور تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان، ایک عجیب تفسیر ہے علامہ طبرسی کی. کیسے تفسیر لکھا جانتے ہیں؟ سکتہ خلوی ہو گیا تھا، لوگ سمجھے کہ اس زمانے میں تو طبابت اتنے عروج پہ نہیں تھی، ڈاکٹری اتنے عروج پہ نہیں تھی. لوگ سمجھے کہ مر گئے، غسل دیا، کفن دیا. عالم دین تھے، بہترین نیا کفن دیا اور لے جا کر دفن بھی کر دیے. کفن چوروں کا زمانہ، غربت تھی. یہ پیٹ انسان کو بہت کچھ کراتا ہے. مولا کائنات نے سب سے پہلے اس پیٹ پہ حملہ کیا، اس بھوک کو ختم کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اسی روش کو ایران نے اپنایا. 8 سال جنگ ہونے کے باوجود کسی گھر سے بھوک کی آواز نہیں آئی. تاریخ ہے، جا کر دیکھو. 35 ممالک کا مقابلہ، ہزاروں شہید، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ گھر سے بھی بھوک کی آواز نہیں آئی تھی. یہ علی کی سیرت پہ چلے ہیں. مولا کائنات نے دیکھا سب سے پہلا کام کہ بھوک کو ختم کر دو، کرائم ختم ہو جائے گا. اس بھوک کی وجہ سے انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا، بہت کچھ کرتا ہے. کیا کہنا، ارے میرے مولا کے اخلاق کی برابری. آپ نے تلوار سنا، کردار سنا، اللہ اکبر. کیا علی کا علم سنا، علی کا حلم سنا، قوت برداشت، صبر علی، ایمان علی، سب کچھ سنا. لیکن اخلاق علی دیکھو. جو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے ان کے دروازے پہ بھی علی روٹی لے جا کر پہنچاتا تھا. اس سے بہتر انداز میں ایک مرتبہ صلوات پڑھے آپ. حدیث ہے قرآن کو پڑھے اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیت اس پہ لعنت کرتی ہے. توجہ، بہت سے قرآن پڑھتے ہیں. یقیناً جو علی و اولاد علی کی ولایت و محبت کے بغیر قرآن پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا تو بسم اللہ لعنت کرے گی، الحمد پڑھے گا تو الحمد کا سورہ لعنت کرے گا، آیہ اطاعت پڑھے گا تو آیہ اطاعت لعنت کرے گی،
آیا انما پڑھے گا تو آیا انما لعنت کرے گی. قرآن دھو کر بھی پی جائے گا, قرآن کی آیتیں لعنت کرتی رہے گی, لیکن ولایت کے ساتھ پڑھو, رحمتیں تم پر بھی آئے گی, تمہاری اولاد پر بھی آئے گی. ربا تعالی القرآن والقرآن یعلن. بہت سے ایسے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم, جب ایمان کے ساتھ پڑھو گے تو رحمتوں کی باران ہوگی. کیا کہنا ہے عزیزان محترم؟ ہم مال قرآن, پیغمبر نے کہا. کبھی علی ابن ابی طالب کو نگاہ میں رکھ کر پیغمبر نے کہا علی مال قرآن والقرآن معہم. پھر سارے ائمہ کو نگاہ میں رکھ کر پیغمبر نے کہا ہم مال قرآن والقرآن معہم. وہ قرآن کے ساتھ, قرآن ان کے ساتھ. عجیب ہے, لوگ کسی بھی حدیث کے ابتدائی الفاظ پر بہت زیادہ زور لگا کر خطابت کرتے ہیں, لیکن آخری جملے بھی قابل غور ہے. حتیٰ یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ آئیں گے. سمجھے, قرآن بھی حوض کوثر پہ آئے گا, اہل بیت بھی آئیں گے. تم اپنی فکر کرو, تم آؤ گے یا نہیں. تم بھی آنا چاہتے ہو, تمسکتم بہما, ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ. انسانیت کی جان ہے قرآن و اہل بیت, دین خدا کی شان ہے قرآن و اہل بیت, خالق کے ترجمان ہے قرآن و اہل بیت, اللہ کی زبان ہے قرآن و اہل بیت. میزان حق پہ قول و عمل تولنے لگے, وہ ہو گیا خاموش تو یہ بولنے لگے. وہ ہو گیا خاموش تو یہ بولنے لگے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہے کے لیے گنجائش نہیں. کسی بھی آیت پہ شک کرے گا کافر ہے, کسی بھی آیت میں گمان کرے گا کافر ہے, کسی بھی حرف کو ہٹائے گا کافر ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن کلام الہی ہے. جس طرح قرآن صامت میں شک کرنا موجب کفر ہے, ویسے ہی قرآن ناطق میں شک کرنا بھی موجب کفر ہے. اسی طرح ذات علی میں جو شک کرے گا وہ کافر ہے, ذات حسن میں جو شک کرے گا وہ کافر ہے, ذات حسین میں جو شک کرے گا وہ کافر ہے. جو امام زمانہ کے وجود پہ شک کرے گا وہ بھی آج کے دور کا کافر ہے. اور جنت میں کافر نہیں جائے گا, صاحب ایمان ہی جائے گا. علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر. یہ کسی شیعہ شاعر نے نہیں کہا, بلکہ کس نے کہا؟ شافعی نے کہا ہے. علی خیر البشر, روئے زمین کی بہترین ذات کو علی کہتے ہیں. من شک فیہ فقد کفر, جو اس کی ذات میں شک کرے گا وہ کافر ہے. یہ قرآن مجید, یاد رکھو میرے بھائی, یہ کتاب نہیں ہے. فیہا کتب قیمہ, یہ ایک کتاب نہیں, یہ معارف کا کتب خانہ ہے. یہ معارف کا کتب خانہ ہے. اور اس کے مطالب کو غیروں سے نہ لینا, غیرے سے نہ لینا, ہر کسی سے نہ لینا, بلکہ ان سے لو جن کے گھر پہ قرآن آیا ہے, جن کے گھر پہ آیتیں آئی ہے. اللہ اکبر. ہر کسی سے نہ لینا جو ایک مدت کے بعد مسلمان ہو, نزول قرآن کے بعد اسلام لائے. وہ قرآن کو کیا جانتا ہے؟ قرآن کو وہ جانتے ہیں جو لوح محفوظ کو پڑھ کے آتے ہیں. کیا قرآن کو ان سے لو؟ ایک عجیب بات ہے, قرآن کو ہر کسی سے نہ لینا. پیدا ہو کر قرآن پڑھنے والے سے, بڑی بڑی توجہ چاہتا ہوں, پیدا ہونے کے بعد قرآن سیکھ کر پڑھنے والے سے قرآن نہ لینا, بلکہ ان سے قرآن لینا جو پہلے تعلیم قرآن لیتے ہیں بعد میں پیدا ہوتے ہیں. ہر کسی سے نہ لینا, قرآن ان سے لو جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا علی کو تم سکھانے کی کوشش نہ کرنا. پیغمبر کی مشہور حدیث ہے, بلکہ علی سے تم سیکھتے رہو. علی یہاں تم سے سیکھنے نہیں آیا بلکہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا. قرآن کو قرآن ہی سمجھا سکتا ہے. اور آل محمد سے ہٹ کر جس نے بھی تفسیر لکھا ہے وہ شک پہ شک کرتا گیا, کسی جگہ پر یقین کی بات نہیں کی. واللہ عالم ہی کہتا رہا. مسلمانوں میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس نے تفسیر قرآن لکھا, جو مشہور ہے تفسیر رازی سے, فخر الدین رازی. آل محمد سے ہٹ کے لکھا لیکن ہر جگہ پہ شک کرتا رہا. آل محمد کے چوکٹ پہ آ جاؤ تو شک یقین میں بدل جائے. اللہ اکبر.
شک یقین میں بتایا. میں اس کا مطلب علامہ تبریسی کو دفن کر دیا گیا, وہاں ان کی آنکھ کھلی, کوئی نہیں مونس و مددگار یار و غمخوار. تنے تنہا تاریخی خبر پوش ہے, سب چلے گئے, سپرد خاک کر دیا, دہانہ خبر بند کر دیا, تلخین ثانی بھی ہو گئی. آنکھ کھلی, آواز دے تو کسی آواز دے. یہیں پر احساس ہوتا ہے ایسی جگہ پر جہاں انسان کو امید کی کرن نہ ملتی ہو, وہاں امید لگائے. غور بات ہے, اسی لیے قرآن نے کہا کہ کافر بھی جب پھنس جاتا ہے نا, اس سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, وہ بھی کہتا ہے اللہ نے ہی بنایا. یہ علی کا غلام خبر میں ہے. اللہ اکبر. دعا کر رہے ہیں مالک باہر نکل گیا تو تیرے قرآن کی خدمت کروں گا, ایک تفسیر لکھوں گا, میں اپنی زندگی اس پہ لگا دوں گا. رات میں کفن چور کھولا قبر کو ایک کونے سے اور کفن کو کھینچنے لگا. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کی حالت کیا رہی ہو. کچھ لوگ رات کو قبرستان میں جانے سے ڈرتے, نماز جنازہ ہو گئی کسی بارگاہ میں, وہیں سے گھر, قبرستان نہیں جائیں گے. تم جاؤ یا نہ جاؤ, ایک دن وہاں جانا ضرور ہے. آج جا کر عادت ڈال لو اور ریزرو کر کے آؤ, یہاں آنا ہے, نہیں تو تمہیں زبردستی لے جایا جائے گا. اللہ اکبر. یاد رکھو دفن تو اس زمین میں ہونا ہی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, کسی خاص جگہ پہ دفن ہونے سے جنت مل جائے گی یہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مدینے میں محمد کے کنارے قبریں بنائی. عزیزان محترم, یہ سوچ کر کے جنت میں جگہ مل جائے گی. جنت میں جگہ ہر غیرے کو نہیں ملتی, چاہے محمد کے کنارے دفن ہو جائے یا آٹھویں امام کے کنارے ہارون رشید دفن ہو جائے. کہاں ولایت علی رکھ کر سلواس کے قبرستان میں بھی دفن ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر اسے جنت کی طرف بھیجے گا. یہ شرط ہے ولایت. کچھ لوگوں نے خبریں بنائی ہیں اور یہ سوچ کر کے یہاں دفن ہوں گے تو محمد کو پکڑنے سے جنت نہیں ملے گی. دعائے نظمہ میں کیا کہا پیغمبر نے, وَشِيَّتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ. اے علی تیرے شیعہ نورانی ممبروں پر رونق افروز ہوں گے, ان کے چہرے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں گے. یقیناً ارے جس کا لقب ہی قائد الغر المحجلین ہو, اس کے غلام کے چہرے سے نور نہیں نکلے گا, کیا نکلے گا؟ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. جب مومن چلے گا تو ایک نور اس کے سامنے ہوگا, ایک نور اس کے دانے جانی پڑے گا. اس نور کو دیکھ کر کافر کہے گا یہ نور تو کہاں سے لایا؟ میں زمین سے لایا ہوں, علی کی محبت میں لایا. اللہ سے کہے گا واپس بھیج, میں علی سے محبت کر کے یہ نور لے کے آؤں گا. اللہ کہے گا یہاں ون وے ہے, آنا ہے جانا نہیں ہے. جو کچھ کرنا تھا ہو گیا, اب جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا پاؤ. اور قرآن بھی کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ان سے اپنا رشتہ جوڑو جن کو کشتی نجات کہا گیا. تیزی سے ایک دو باتیں, وقت بھی تمام ہو رہا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, یہ ہدایت کرتی ہے صاحبان تقویٰ کی. متقین کون ہیں؟ جن کی یہ قرآن ہدایت کرتی ہے. صاحبان تقویٰ جس کے اندر صلاحیت حصول تقویٰ ہو. اب متقی ہے تو ہدایت کی کیا ضرورت؟ مومن بن گیا تو ہدایت کی کیا؟ ہدایت جب ہوتی ہے تبھی مومن بنتا ہے نہ, جس کے اندر تقوی کو قبول کرنے کی صلاحیت جس ذات میں پایا جائے اسی کی ہدایت یہ قرآن کرتا ہے, یہ کتاب کرتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت متقی کی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عجیب مسلمان ہے, خود کو متقی بھی کہتا ہے, غیب خدا پہ تو ایمان رکھتا ہے, غیب امام زمانہ پہ ایمان نہیں رکھتا. غیب سے غیب کا ایک رشتہ ہے, البتہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, بات تمام ہو گئی. تو متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایک دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اقامہ صلاۃ کرتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں,
آپ سے ایک سوال ہے، ماشاءاللہ تجارت میں تو نمبر 1 ہے موجہ حضرات پوری دنیا میں، پیسہ کمانے والا مالدار ہے یا پیسہ بچانے والا؟ سوال ہے بھائی، یقیناً پیسہ بچانے والا، یقیناً ہر ذی عقل کہے گا 10,000 کماتا ہوں مہینے، 1,000 خرچ کر کے 9,000 جمع کر لیتا ہو بینک میں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ لکھ پتی بن جائے گا، اور ایسا ہی سلسلہ رہا تو کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے۔ تو 10,000 کما کر 20,000 اڑانے والا ہمیشہ مائنس میں رہے گا، فٹ پاتھ پہ رہے گا۔ جو کماتا ہے اس میں کچھ خرچ کر کے کچھ رکھ لے تو یقیناً وہ ایک دن مالدار ہوگا۔ تو اصلی نمازی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، ہے توجہ؟ حقیقی نمازی نماز بچانے والا ہے، اور نماز بچانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور نماز پڑھ کر بچاتا ہے۔ اس لیے کربلا میں شہداء یہ دعا کر رہے تھے کہ ہم زندگی کی آخری نماز امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی تھا جو حکم امام پا کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے کر نماز میں ادا کر رہا تھا۔ ایسے بھی چاہنے والے اقامہ صلاۃ، نماز بچانا، 3 وقت کی روٹی کھا کر مخمل کے مصلے پہ جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور ہے، تیروں کی چادروں میں سجدے کرنا اور ہے، تیروں کی چادروں میں سجدہ کرنا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین، مولا نے کہا ابن عباس سے مسلح بچھاؤ، مولا تیروں کی چادریں آ رہی ہے، جنگ ہے شمال پہ، آپ اس وقت تجھے کیا معلوم کہ ہم اسی نماز کے لیے تلوار کھینچتے ہیں؟ یاد رکھو، جس کی نگاہ میں جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے لیے لڑتا ہے، حقیر چیزوں کے لیے کبھی عظیم شخص لڑتا نہیں ہے۔ آپ نے بچوں کو کھلونا دیا، ایک کھلونا 2 بچے، اور اس کھلونے پر بچے لڑیں گے مجھے چاہیے، لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا اس کھلونے پر ماں باپ لڑتے ہو۔ ہے توجہ، اس لیے کہ ایک کھلونا بچوں کے لیے عظیم، ماں باپ کے لیے حقیر، کا جن کی نگاہوں میں حقیر ہو وہ کبھی حقیر چیز کے لیے لڑتے نہیں ہے، جن کی نگاہوں میں عظیم ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں۔ خلافت علی کی نگاہ میں حقیر ہے، نماز علی کی نگاہ میں عظیم ہے۔ چلو آج پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آخری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ قرآن جن کی ہدایت کرتا ہے اس کی یہ تیسری صفت، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کھلاتے ہیں، یہ ہے۔ اور یاد رکھو، خود اکیلے نہیں کھانا، جو تمہیں دیا ہے اس میں کچھ غربا کا حق ہے، تو غربا تک بھی پہنچانا، جن کا حق ہے ان تک پہنچانا۔ یہ اور بات ہے کہ دیا آپ کو ہے لیکن حق دوسرے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کچھ کھاتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں، اور جو کھا کر کھلاتا ہے وہ متقی ہے، جو بھوکا رہ کر کھلاتا ہے وہ امام المتقی۔ ہم لوگ بچوں کو کھلا لیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اس کے بعد جو بچے گی روٹی کسی کو دیں گے، کسی غریب کو، کسی فقیر کو لے جا کر دیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ کچھ خود کھاتے ہیں اس کے بعد کھلاتے ہیں، اور یہ بھی بہترین عمل ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے کھاؤ اور کھلاؤ، اور کھانے اور کھلانے کا دروازہ صرف ہمارے پاس ہے، دنیا کے پاس صرف کھانے کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا، میں تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کوئی ایسا بھی گزرا اپنا تو کھاتا ہی تھا، غیروں کا بھی کھا جاتا تھا۔ پیغمبر، ارے جو مجسم رحمت، جو جس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، اللہم لا تشبع بطنا، مالک اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر جیسا نبی مجسم رحمت یہ کہہ رہا، اللہم لا تشبع بطنا، اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور وہ تو کھاتے کھاتے کبھی کہتا تھا کہ میری بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کی بد دعا لگ گئی ہے۔ جو مجسم رحمت ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کا بھی مال بھی لوٹ لیتا تھا۔ جو خود کھائے
दूसरों को ना खिलाए, वो गद्दार होता है। जो खाकर खिलाता है वो परहेजगार होता है। जो खुद भूखा रहकर खिलाता है वो सबका सरदार होता है। खुद प्यासा रहकर खिलाता है। रब्ते मसाइल के लिए राह करबला का वाकया और बात करने के लिए आ रहा है। और की तरफ हुसैन ने देखा प्यासा है और बातें बाद में होगी, पहले पानी पी रहा। अब्बास इन सबको पानी पिलाओ। सबको पानी पिलाया। मौला की खिदमत में आए, आका सबको मैंने पानी पिला दिया। घास जानवरों को भी पिलाए हो, इसलिए कि वो बेज़बान है, वो बोलना नहीं जानते हैं। देख ले रहे हो कि ज़बानें कैसे निकली। इतना बड़ा मेहरबान मौला कि जिसने दुश्मन को ही नहीं, दुश्मन के जानवरों को भी पानी पिलाया। उसकी एक छोटी सी बेटी कूफे के बाजार में अजरकुमुल्लाह कोई गम न दे सिवाय। रुको रोना हक है। जिसके घर में बेटियां है अल्लाह सलामत रखे उनकी बेटियों को। सुनो मेरे भाई, इमाम सज्जाद से बीबी सकीना पूछती है कि भैया प्यास की शिद्दत बढ़ जाए तो उसकी अलामत क्या है? फरमाया बहन सीना सूख जाता है, उससे भी प्यास बढ़ जाए, गला खुश्क हो जाता है, उससे भी प्यास बढ़ जाए, जबान ऐंठने लगती है, उससे भी प्यास बढ़ जाए, होठों पे पपड़ियां आ जाती है, उससे भी प्यास बढ़ जाए, चेहरे का रंग बदल जाता है, उससे भी प्यास बढ़ जाए, आंखें बाहर निकल आती है, भैया उससे भी प्यास बढ़ जाए, बहन हड्डियां छिटकने लग जाती है। एक मर्तबा सकीना ने सैयद सज्जाद का सर पकड़कर सीने से लगा के कहती है भैया गौर से सुन, सकीना के हड्डियों के टूटने की आवाज। अल्लाह कोई गम न दे अज़ादारो। बीबी कहती है भैया कहीं से पानी मिल जाता, सकीना न पीती, तेरे बेड़ियों पे लाकर डाल देती। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। कूफे का एक मकाम है जहाँ शिवर लश्कर को रोककर पानी पिला रहा था। सकीना ने देखा छोटी सी बच्ची है, आगे बढ़कर एक मर्तबा ज़ादारो नन्हे हाथों का चुल्लू बनाया, चुल्लू बनाकर नजदीक जाकर कहती है शिवर थोड़ा पानी मुझे पिला दे। शिवर कहता अभी रुक जा, मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। सकीना ये सोचकर बैठ जाती है सारे लश्करियों को पानी पिलाकर शायद मुझे पानी पिलाएगा, आखिर मैं छोटी हूँ, छोटों पर तो रहम किया जाता है। अज़ादारो सबको पानी पिला दिया। उसके बाद सकीना फिर उठी, शिवर थोड़ा पानी मुझे पिला दे। शिवर कहता है जरा रुक जा, जानवरों को पानी पिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हाय आले रसूल से ज्यादा मोहतरम जालिम की निगाह में जानवर हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारो सुनिएगा, सारे जानवरों को पानी पिलाया। रहमदिल दादा की रहमदिल पोती ये सोचकर बैठ गई चलो बेज़बान जानवर प्यासे हैं, उनके पीने के बाद पानी मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन अज़ादारो सारे जानवर सैराब हो गए। सकीना को खरीब बुलाता है, जैसे ही खरीब आई मशका दहाना खोला, जमीन पे पानी बहा दिया। सकीना देखती रही, पानी बहता रहा। आए कोई को यतीमा पर रहम खाए, ना कोई रहम खाने वाला। इतनी कमजोर हो गई, रावी कहता है तारतन तखूदू व तारतन तखूमू, कभी उड़ जाती है तो कभी बैठ जाती है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रि बारिना अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। ये ज़िक्र कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने के मोमिन बच्चे बड़े हाजिर हैं सबके दिली मक़ासिद को बर अल्लाह अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा, तमाम हाजतों को पूरा फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मेरे अल्लाह मेरे मालिक वास्ता हज़रत इसमें का
ایام ازا ہے میرے مالک، جہاں جہاں شیعہ حیدرگار سادات علوی و فاطمی مصروف ہے، غم و بکا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا ہے، میرے مالک ناسوں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ ملنا نصیب فرما۔ میرے اللہ میرے مالک آزاداروں کی آزاداری کی حفاظت فرما، ہماری قوم کے بچے کو مہلک امراض و بیماریوں سے، خاص کر کرونا وائرس کے مہاماری مہلک بیماری سے محفوظ فرما۔ آیات نظام مراجع ذی قدر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، طلاب ذویل احترام کی حفاظت فرما، اوضاع علمیہ، مدارس علمیہ، مساجد، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد والی طاہرین بانیان عشر اربعین کے توفیقات میں اضافہ فرما، جتنا مال حلال اس کار نیک میں صرف کرے 10 گنا مال مولا کے صدقے میں انہیں ملنا نصیب فرما۔ محبت و ولایت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما، جینا مرنا اسی محبت و ولایت میں نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا سے اٹھے تو دامن ثقلین کو ہاتھوں میں عطا فرما، حشر و نشر دامن اہل بیت میں فرما، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا نصیب فرما، مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ جتنے افراد نے مجھ سے اجتماع سے دعا کے لے کہا میرے مالک مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازو، بی بی سکینہ کے چھنے ہوئے گوشواروں کان کا واسطہ اور جلے ہوئے کرتے کا واسطہ، میرے مالک چھنی ہوئی چادروں کا واسطہ، اسرائے کربلا کی اسیری کا واسطہ، میرے مالک پسے گردن سے بندھے ہوئے ان دستہائے مبارک کا واسطہ، میرے اللہ ہر ایک کی دلی تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، جائز خواہشوں کو پورا فرما، میرے اللہ میرے مالک دین و دنیا کے میدان میں آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی اس قوم و ملت کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچے جو تعلیم پا رہے ہیں دنیاوی دینی تعلیمات سے آراستہ فرما، قرآن پڑھ کر دوسروں کو قرآن سکھانا، قرآن پہ عمل پیرا ہو کر دوسروں کو عمل پیدا کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تعلیمات اہل بیت عصمت طہارت کے سانچے میں ہماری زندگی کو ڈھال کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما، مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بحق محمد والے طاہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔